اس میں ایک سوال جب مسلسل پیدا ہو رہا تھا کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے جنگ بندی؟ عمران شفقت صاحب، جنگ میں تو باقی جو بڑے پلیئرز ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، مڈل ایسٹ کے بڑے ممالک ہیں، باقی ہے جن کو ہم سے زیادہ نقصان مڈل ایسٹ میں ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کی کوششیں سب سے زیادہ کیوں تھی؟ پاکستان سب سے زیادہ آگے کیوں تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تمام فریقین کو پتا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے. اس کی کچھ لوگوں کو جو بائی ڈیفالٹ نہیں کر سکتے تھے. ترکی میں یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ترکی اور جو ہے اور ایران یہ شام میں آپس میں نبرد آزما ہیں، وہاں پہ ان کا کلیش ہے. پھر جو مصر ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں تھا اس طرح سے. اسرائیل جو ہے وہ اس کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ اسیسینیٹ کر دیتا ہے جن کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوتا ہے. کچھ کو انہوں نے قطر میں کیا، کچھ کو دبئی میں کیا. تو وہاں پر پورے خلیج میں کوئی اس طرح کی طاقت نہیں تھی کہ جو ایران کو جو ہے وہ سیکیورٹی اس طرح سے پرووائڈ کر سکتا جس طرح پاکستان نے ان کو کیا. اور ماروی سرمد صاحبہ کا میں نے پہلے بھی کہیں پہ کوٹ کیا ہے کہ ان کا مجھے میسج آیا کہ امریکہ میں یہ بات بڑی دھوم دھڑکے سے چل رہی ہے کہ، اور یہ وہ صرف پاکستانی جو ڈائسپورا اس کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ چونکہ وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں تو وہ ہیں بھی سبجیکٹ ان کے یہ جو یہ HR ہے اور جرنلزم. جی، تو وہ ان کے جو پروفیسرز وغیرہ جو ان کا حلقہ احباب ہے وہ وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ پاکستان کے جہاز جو ہیں وہ پاکستان لے کے آ رہا ہے ان کو، اور پھر وہ کوئی لڑاکا طیارے بھی ہیں، اس طرح کی انہوں نے مجھ سے بات پوچھی. میں نے کہا جی سننے میں تو ادھر بھی آ رہا ہے اور پھر وہ غالباً یہ رپورٹ بھی ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ہر امریکن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ امریکن کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کو حملہ کرنے کی اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ کام صرف پاکستان کر سکتا تھا. اچھا، اس میں میں ذرائع تفنن، پاکستان جہاز لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، یہ تو فیصلہ پاکستان کی حکومت نے کرنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ مئی 2025 کے بعد ان جہازوں کا بہرحال روب دبدبہ ضرور ہو گیا جو آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، یہی چل رہی ہے نا، اس طرح کی چیزیں رپورٹ کی جا رہی ہیں یا باتیں کم از کم اس طرح کی چل رہی ہیں. تو یہ جو کہہ لیں کہ پھر چین جو ہے وہ براہ راست جو اس طرح سے فرنٹ کے آ کے اوپر کام اس وجہ سے نہیں کر سکتا تھا کہ امریکہ کا جو ہے وہ دبدبہ ذرا کم ہوتا ہے، اس کا جو ایک پوسچر ہے وہ ایک عالمی طاقت والا. چائنا کے ساتھ اس کی جو مخاصمت ہے وہ ایک طرح سے کولڈ وار میں چل رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. تو انڈیا جو ہے وہ اس معاملے سے وہ اسرائیل کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ ایران اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، مہربانی ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ یہ سارے معاملے میں اگر کسی کا کردار ابھر کے بنتا نظر آ رہا تھا تو وہ پاکستان تھا. تو اب فائدہ جو جنگ میں رکوانے کا کیا ہے؟ آپ جب اپنے آپ کو وہ پیس میکر کے طور کے اوپر ایک اپنا جو تاثر ہے، تشخص ہے ایک، اگر آپ کا بن جاتا ہے عالمی سطح کے اوپر، تو اس کے یہ فوائد ہی ہوتے ہیں کہ نیک نامی کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں بہت سی کامیابیاں. تو پھر اس کے بعد آپ کی اکانومی کے لیے بہت سے ایونیوز کھل سکتے ہیں، جس طرح منیب صاحب نے کہا کہ بہت سی خبریں جو ہیں وہ پائپ لائن کے اندر ہیں، جو بڑی اچھی خبریں ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. ابھی بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ جو UAE کو ہم نے پیسے دینے تھے وہ $3.5 بلین، تو وہ کوئی $5 بلین جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر نے وہاں سے ارینجمنٹ ہو گیا. تو یہ اب جو بات ہے وہ محض وہ امداد والی نہیں رہے گی. جب آپ اپنا مسل جو ہے وہ پروو کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس مسل بھی ہے اور مسل میں طاقت بھی ہے، تو اور پھر آپ کے پاس فائر پاور بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ میڈییٹ بھی کروا سکتے ہیں، آپ پیس میکر بھی ہیں. تو یہ بہت سی چیزوں کو، خصوصاً جو آپ کی اکانومی ہے، تجارت ہے، دنیا کے ساتھ آپ کے جو مراسم ہیں ان کی نوعیت کو تبدیل کر دیتی ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہی، اس کے انشاءاللہ ستہ خیراں بہت اچھے فوائد پاکستان کے تو فوائد جو آپ بات کر رہے ہیں، اور کچھ کام جو ہے وہ اب یہ اول تو اللہ کرے کہ یہ ہماری دلی دعا ہے، ویسے ہی انسانیت کے ناطے کہ یہ امن ہو. اتنی بڑی جنگ جو چھڑ سکتی تھی یا اس نہج تک پہنچ سکتی تھی کہ ایک دوسرے کو ختم کر دینے والی جو دھمکیاں مل رہی تھی، تو وہ
ہماری دعا اللہ خیر کرے کہ وہ اس کا انجام بخیر ہو. لو عارضی سے لیکن اگر مکمل نہ بھی جنگ ہو، بندی کی طرف اگر چلا نہ جائے بھی نا. ہو تو ہاں جی. دیکھیں کہ یہ جو ایونٹ پاکستان میں ہو گیا ہے تو یہ بذات خود جو ہے یہ کامیابی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہرحال پاکستان کے لیے یقینی طور پر یہ ایک بڑی کامیابی کہ پہلے تو جنگ بندی کا کروایا جانا، دونوں کو روکنا، دعوت دینا، دونوں کا دعوت کو قبول کرنا، پاکستان آنا، بیٹھنا، پھر باعث ٹرائلیٹرل جو گفتگو ہے وہ ہونا، یہ پاکستان کی یقینی طور پر ایک بڑی کامیابی ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے بعد جو مسلسل آج بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے منیب صاحب، وہ ٹی وی سکرین پر بھی بڑی ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی. باقی بھی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اسپیشلی وہاں پہ بہت زیادہ لیبر کام کر رہی ہے. مڈل ایسٹ میں اس سارے عمل کے بعد جب امریکہ کے ایک آؤٹ سورس سیکیورٹی ہے، ایک نیا سیکیورٹی فریم ورک بنتا آپ دیکھ رہے ہیں، یا جیسے جو چل رہا تھا ان مذاکرات کی اللہ کرے کامیابی ہو اس کے بعد ویسے ویسے ہی چلتا نظر آئے گا؟ دیکھیے ابھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم شاید سیفلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تو یہ اگر اس جنگ بندی ہو جاتی ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی اپنی پازیٹیو امپلیکیشنز ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ری الائن ہونی ہیں. اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کیونکہ مڈل ایسٹ نے بہت زیادہ لوز کیا ہے. جو G7 کنٹریز ہیں ان میں بھی میجر کنٹریز نے بہت زیادہ اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے بہرحال کسی نہ کسی طرح، بالواسطہ اور بلا واسطہ. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن کرے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ممالک کی اب پوزیشن کیا ہے. دیکھیے انہوں نے بلینز آف ڈالرز امریکن اکانومی میں انویسٹ کیے ہیں، اور نہ صرف انویسٹ کیے ہیں بلکہ اپنے ملک میں امریکی اثاثے بنائے ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ ان کو ایک قسم کی پروٹیکشن ملے گی. obviously اپنے ملک کے اندر امریکی اثاثے رکھنے کی، یا ان کی کسی نے ایئر بیس رکھ لی، کسی نے 7 فلیٹ کھڑا کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا. بٹ ایشو یہ ہے کہ جب یہ جنگ چھڑی تو وہ تو بہت برے صورتحال میں نظر آئے. ان کے جو کریٹیکل انفراسٹرکچر تھا اس کے قریب بھی آ کر تباہ کاری ہوئی. جو ایک دیکھیے بہت جو ہمارا تو برادر اسلامی ملک ہے متحدہ عرب امارات، وہاں جو ایک ان کی جو نہ صرف ان کی اکانومی کو سیٹ بیک ہوا، جو ان کا شوکیس وہ کرتے تھے کہ سیفسٹ پلیس آن ارتھ، اس کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. وہاں سے جس طرح سے انخلا ہوا، وہاں لوگ ڈیزائر کرتے تھے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے یا ایون ریزیڈنسی کے لیے، سب کچھ اس کو ایک سیٹ بیک آیا ہے. وہ ریکور کیسے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں کی جو حکومت ہے اس کا موقف کیا ہوتا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ سعودی عرب کے طرز پر آگے چلنا چاہیں گے، یا وہ خود کو اسی کیمپ میں رکھنا چاہیں گے جہاں وہ آلریڈی ہیں اور اس میں کچھ امینڈمنٹس کریں گے، تبدیلیاں کریں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی فارن پالیسی میں کوئی بہت میجر شفٹ آئے ونس دا ڈسٹ سیٹل.